السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے 2022 میں ایک ججمنٹ دی اور اس ججمنٹ میں فیڈرل شریعت کورٹ نے خلا کے قانون کے حوالے سے بات کی ہے۔ خلا کے قانون کے ساتھ ساتھ مہر کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک سمت کا تعین کیا ہے۔ کیا کہا ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے؟ کیا تبدیلی آئی ہے خلا کے قانون میں؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ آنے کے بعد پہلے خلا کا قانون کیا تھا اور اب خلا کا قانون کیا ہوگا، اس پہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، اسلام میں نکاح ایک سوشل کنٹریکٹ ہے۔ اسلام میں طلاق کے لفظ کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یہ آپشن دیا گیا کہ اگر میاں بیوی نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ان کا نباہ آپس میں مشکل ہو، ان کا اکٹھا رہنا مشکل ہو، قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے بتائی گئی حدود و قیود کے مطابق، تو وہ راہیں جدا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن و شریعت نے حق دیا مرد کو طلاق کا کہ مرد جب چاہے طلاق دے کر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی یہ حق دیا کہ عورت اپنا حق خلا استعمال کر کے، یعنی خلا کے ذریعے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اپنی شادی ختم کر سکتی ہے، نکاحوں کو فسخ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں مسلم فیملی لا ایکٹ 1964 کے ذریعے قانون میں یہ چیز دی گئی ملک پاکستان کی عورتوں کو کہ وہ خلا کا دعویٰ دائر کر کے عدالت کے ذریعے خلا کی ڈگری لے سکتی ہیں۔ لیکن 2015 میں ایک ترمیم آئی پنجاب میں مسلم فیملی لا ایکٹ میں 1964 کے، اور سیکشن 10 کے بعد سیکشن 10 میں سب سیکشن 5 اور 6 کا اضافہ کیا گیا۔ اب اس ترمیم کے آنے سے پہلے پورے ملک میں خلا کا قانون تقریباً ایک جیسا ہی تھا کہ اگر کوئی عورت خلا کا دعویٰ دائر کرتی تھی کسی عدالت میں خلا کی ڈگری لینے کے لیے، نکاح کو ختم کرنے کے لیے، شادی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر اسے مہر واپس کرنا ہوتا تھا۔ جس طرح بتایا گیا ہے شریعت میں کہ اگر کوئی عورت خلا کی ڈگری لیتی ہے عدالت سے یا خلا لینا چاہتی ہے تو وہ مہر واپس کرے گی، وہ مہر جو اس نے اپنے شوہر سے لیا ہے بوقت نکاح۔ یہی قانون رائج تھا پورے ملک میں، لیکن 2015 میں اس ترمیم کے ذریعے جو پنجاب میں آئی، پنجاب کا قانون مختلف ہو گیا ملک کے دیگر حصوں سے، اور پنجاب میں پھر پرسنٹیج اس قانون میں دے دی گئی کہ سیکشن 5 اور سب سیکشن 6 میں سیکشن 10 مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی عورت خلا کی ڈگری لیتی ہے عدالت سے تو وہ مہر جو اس نے لے لیا ہے، یعنی پرومپٹ ڈوور، اس کا 25% واپس کرے گی اور 75% رکھ لے گی، جبکہ وہ مہر جو اسے ادا نہیں ہوا، ڈیفرڈ ڈور، یا وہ مہر جس کو عند الطلب بھی آپ کہتے ہیں، وہ اس کا 50% رکھے گی اور 50% چھوڑ دے گی۔ جب پنجاب میں یہ نیا قانون آیا تو پنجاب میں فیملی کیسز کی بھرمار ہو گئی، عدالتوں میں پرسنٹیج جو تھی دیگر کیسز کے مقابلے میں فیملی کیسز کی بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آ کے پنجاب میں فیملی کورٹس میں دعوے دائر کر کے طلاق لینے لگے اور اس سہولت سے فائدہ لینے لگے۔ اس طرح پنجاب میں فیملی کیسز کی بھرمار ہو گئی۔ اب اس ترمیم کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے پٹیشنز فائل کی فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے مسلم فیملی لا کورٹ ایکٹ 1964 میں، یہ غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اسلامی ہے۔ اس پر فیڈرل شریعت کورٹ نے اس معاملے کی حساسیت کو سمجھا۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے رائے طلب کی مفتیان دین سے، علماء کرام سے، اکابرین سے اور قانون جاننے والے لوگوں سے، وکلاء سے، اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا
جو رپورٹ ہوا PLD 2022 FSC پیج 25 پر، اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو پنجاب میں ترامیم کی گئی تھیں 2015 میں، ان کو اللیگل ان لافل ڈکلیئر کیا اور یہ قرار دیا کہ اگر کوئی بھی عورت خلا کا دعویٰ دائر کرے گی تو اسے مہر سارے کا سارا جو وہ وقت نکاح اپنے شوہر سے لیتی ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، پرسنٹیج والا نظام نہیں ہوگا، سارے کا سارا مہر وہ واپس کرے گی۔ ہاں، فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک اور بات کی اس فیصلے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت مسلم ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ کی سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے مطابق اگر اپنا کیس ثابت کر لیتی ہے خلا کا، تو پھر اس صورت میں اسے خلا کی ڈگری مل سکتی ہے بغیر مہر ریٹرن کیے، کیونکہ اس ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ کی سیکشن 2 سب سیکشن 2 میں کچھ گراؤنڈز دی گئی ہیں جن کی بنیاد پہ عورت خلا کی ڈگری عدالت سے لے سکتی ہے۔ ان گراؤنڈ میں ویسے تو کافی ساری گراؤنڈز ہیں، لیکن ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شوہر اپنی بیوی کو 2 سال سے زیادہ ٹائم پیریڈ تک خرچہ نہیں دیتا، نان و نفقہ جو کہ وہ دینے کا پابند ہے اپنی بیوی کو نہیں دیتا، تو اس بنا پہ وہ عورت خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور گراؤنڈز پہ دی ہوئی ہیں اس ایکٹ میں، جس کے حوالے سے میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے۔ ان بنیادوں پر اگر کوئی عورت خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے عدالت میں تو عدالت اس کو خلا کی ڈگری دے سکتی ہے اگر عورت اپنا کیس ثابت کرے تو۔ لیکن مسلم فیملی لا ایکٹ 1964 کے مطابق، اس کی سیکشن 10 کے مطابق، اگر کوئی عورت دعویٰ دائر کرتی ہے اور اس بنا پہ خلا لینا چاہتی ہے تو پھر اسے مہر میں لیا گیا سارے کا سارا جو بھی اس نے لیا مہر کی صورت، وہ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اس کی واپسی کے بغیر خلا کی ڈگری اسے عدالت سے نہیں ملے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔